2007 میں نے اپنے سلام کے بارے میں یہ بات کہی کہ بھئی آپ کو اگر سلام پڑھنا ہی ہے نا، تو سلام آپ سورج نکل امام کے سلام پھیرنے کے بعد، نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 10-12 منٹ رہ جاتے ہیں سورج نکلنے میں، ہے نا، آپ سورج نکلتے تک بیٹھے رہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولو، افضل الذکر ہے کلمہ۔ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ کلمہ پڑھتے رہو، آپ درود پڑھتے رہو۔ قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، آپ قرآن شریف کو خالی دیکھو کھول کے کہ قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ پڑھنا آتا ہے سبحان اللہ، اس کی تلاوت کر لو 10-12 منٹ، اور پھر جب سورج نکلے تو تم اس سلام پڑھو، اسپیکر پہ پڑھو، چلا کے پڑھو، اپنی طاقت سے زیادہ چلاؤ، کون منع کر رہا ہے؟ نہ یہ بھی نہیں ہوگا، فوراً پڑھیں گے سلام، اور پھر فوراً پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے کہ اسپیکر بھی پڑھیں گے، بغیر اسپیکر کے بھی نہیں پڑھ سکتے، آہستہ تو کیا بغیر اسپیکر کے نہیں پڑھ سکتے۔ بھائی اسپیکر پہ پڑھ رہے ہیں آپ تو چلا کے ہی پڑھ رہے ہیں، اس میں ہلکے بولوں یا بہت چلا کے بولوں، بات برابر زور سے ہی نکلے گی، بس یہ کہ تھوڑی 19-20 ہوگی، ہے کہ نہیں؟ تو اگر تم کو فوراً سلام پڑھنا ہے دعا کے بعد میں، تو تم پھر آہستہ پڑھ لو، بغیر اسپیکر کے پڑھو۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا جیسے وہاں سے سنتے ہیں گنبد خضرا کے سامنے سے، ویسے یہاں سے بھی سنتے ہیں، تو پھر آہستہ پڑھنے میں کیوں آپ وہ کرتے ہیں؟ آہستہ پڑھ لیجیے، 4-8 لوگ ہیں، چھوٹی مسجد ہے، 4-8 لوگ ہیں فجر کی نماز میں، وہی 8 لوگ آپس میں ایک دوسرے کی آواز سنیں، باقی وغیرہ کی جیسے یہی مسجد چھوٹی سی مسجد، کونے میں ہٹ جائیں وہ لوگ سلام پڑھنے والے، دوسرے کونے جا رہے آدمی نماز پڑھے، نہ اس کو خلل نہ اس کو خلل۔ بات کیا ہے، مسجد جو ہے وہ سب کی عبادت کے لیے ہے، وہ ہر جو جس طرح کی چاہے عبادت کرے وہاں پر مسجد میں، ایک سے دوسرے کی عبادت میں خلل نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت نہیں دیکھیں گے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مسجد میں اگر کوئی مطلب یہ کہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے یا دعا مانگ رہا ہے تو وہاں بلند آواز سے قرآن شریف تک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے نا۔ تو اب یہ سلام پڑھنے کی کیسے اجازت ہو جائے گی؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا سلام قرآن سے بہتر ہے نا؟ کوئی سا سلام دیا ہو؟ جب تمہارے امام نے جن کو تم ماننے کا دعویٰ کرتے ہو یہ ایسا فرما دیا تو پھر مانو اس کو، نہیں مانتے تو اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ مت لگاؤ، محبت کا دم مت دھو۔ اچھا، ہر مسجد میں چاہے وہ کسی گاؤں دیہات کی ہو، بڑے شہر کی ہو، چھوٹی مسجد ہو، بڑی مسجد ہو، 20 نمازی ہو، نماز پڑھنے والے فجر میں 50، کبھی کسی کو دیر ہو جاتی کبھی کسی کو دیر ہو جاتی نماز میں، ہے نا؟ کوئی بھی اگر یہ اعتراض کرے یار سلام سے ڈسٹرب ہوتا ہے، صحیح ہے اعتراض، کیوں اعلیٰ حضرت نے لکھا ایسا کہ بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنے کی اجازت ہے؟ ڈسٹرب ہوتا ہے تبھی تو اس شریعت نے یہ نظام رکھا ہے نا بھائی، تبھی تو رکھا ہے، اگر ڈسٹرب نہیں ہوتا تو پھر ایسا کیوں ہمارے فقہا فرماتے ہیں؟ بھائی صاحب آپریشن کر دیں گے ایک چیز کا، ہے نا؟ پھر سلام جو ہے وہ کوئی فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے کہ اس کے پیچھے اتنا اپن مطلب یہ کہ دھیما کشتی کریں اور آپس میں لڑیں مرے؟ ہم لوگ اسی میں رہ گئے کہ صاحب کوئی نیا آدمی، ارے اس نے چوما نہیں سرکار کے نام پہ، یہ تکبیر پر کھڑا ہو گیا، اس کا پاجامہ اونچا ہے نا؟ اسی سب میں جی رہے ہیں آج تک۔ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی، کیسے آدمی کی حکومت آ گئی، آج کتنی مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے مفتی اعظم، ہمیں کسی کا ڈر نہیں پڑا، مفتی اعظم فرماتے تھے کہ وہابی کم ہیں، وہابیوں کے فریب میں زیادہ ہے، وہابی کم ہیں، وہابیوں کے فریب میں زیادہ ہے، مطلب وہی ان کا داڑھی، کرتا پاجامہ، نماز، ٹوپی، ہے نا، السلام علیکم، چاہے آپ جواب دیجیے مت دیجیے، 2-4 چھاپڑ مار دیجیے، السلام علیکم السلام علیکم، ہے نا، الحمدللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ، بات چیت میں پورا مسلمانی چہرہ، مسلمانی باتیں، تو ان کو دیکھ کر کے، ان کے اسلامی حلیے کو دیکھ کر کے لوگ فریب میں زیادہ ہیں، ان کو کافر ماننے کو خالص نہیں۔ تو ایسا فرماتے تھے حضرت ہمارے کہ وہابی کم ہیں، وہابیوں کے فریب میں زیادہ ہے۔ بتاؤ اس کو کیا کروں گا؟ میں مسجد میں ہوں اور میرا چاہنے والا آدمی بنارس ہے، میرا جب میں پڑھتا تھا وہاں بنارس میں، جب کی بات ہے آج سے مطلب آج بنارس چھوڑے میرے کو 18 سال
17 साल तो हो गए कम से कम। उस जमाने की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो मेरा चाहने वाला आदमी था, मुझको मतलब अपना पीर की तरह से मानता था वो आदमी। तो कौन होगा वो? सुन्नी होगा ना भाई। फिर चेहरा उसका ऐसा नूरानी है, माथे पे सजदे का निशान और हलाल रिस्क कमाने वाला, चांदी का वर्क कूट करके, मैले कुचैले कपड़े, गरीब बेचारा, मैले कुचैले कपड़े रहते थे उसके, हलाल रोजी ऐसे चांदी का वर्क कूट के, बहुत मेहनत लगती उसमें, उसको बारीक कर रहे है ना, उस तरह वर्क कूट करके रोजी कमाने वाला और नमाजी बढ़िया अपने। फजर में बस नहीं आता था क्योंकि घर उसका दूर था और दुकान इधर मस्जिद के करीब थी। दिन के वक्तों में आता था नमाज में। तो उसको हमने ऐसे एक दिन देख लिया कि वो चूमा नहीं सरकार के नाम पे, बस हम भी जज्बाती थे उस टाइम ऐसे, है ना। वो तो जब और किताबें पढ़ी, बड़ी बड़ी आला हजरत की, तो आंखें खुली, अरे यार अपन लोग कितनी छोटी छोटी बातों पे जोर देते रहते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि यार आप चूमते नहीं सरकार के नाम? मगर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं कि एकदम उसको इतनी समझ तो हमेशा से। मैंने उससे पूछा यार आप सरकार के नाम पे चूमते नहीं? बोले हमारे वालिद ने मना किया। अब वो उसने बता दिया, एक लिंक बता दिया है ना, हमारे वालिद ने मना किया था। उसके वालिद से किसी ने मना किया होगा, कोई वहाबी देवबंदी मिल गया और उसके वहाबी को उसने मना कर दिया, नहीं चूमना चाहिए, मत चूमो, उसने अपने बेटे से मना कर दिया। ये होता है। आप बहमे तो जाओ बहने, कोई अगर बेचारा गुलाबी टाइप का आदमी आ रहा है, तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है वो, है ना, और तुमसे कुछ सीखना चाहता है, वहां भी सुननी उसको मालूम ही नहीं होता ना, तो उसको तो मिलाना चाहिए ना अपना। फैज़े रज़ा जारी रहेगा, फैज़े रज़ा